أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين من الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ومن هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشائعات وبايعات وتابعت على قد اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قام وقاد صلوات فرد محمد وآل محمد. حضرات محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ولادت بسعادت کے سلسلے سے یہ جشن کا اہتمام ہے، اور اسی مناسبت سے آپ حضرات کے خدمت میں بہت کم وقت میں کچھ ذکر کریں گے. یہ امام حسن علیہ السلام اس سرزمین کے آغوش زہرا سلام اللہ علیہا میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی گھر میں پہلی ولادت تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور رسالت کے خاندان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے. اور امام کے سلسلے سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں امام کے صلح کے سلسلے سے، لیکن بے شمار جو امام کا پہلو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مختصر ایک دو پہلو پہ ذکر کرنا ہے کہ امام کا بردباری، اخلاق، تواضع، یہ تمام چیزیں جو ہے، انفاق، سخاوت، یہ تمام پہلو ہے کہ امام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ سخاوت کے سلسلے سے مقابلہ کریں، لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکا. یہاں تک کہ امام کا جو دشمن ہوتا تھا اس سے بھی امام جو ہے اس طریقے سے پیش آتے تھے. اور پورا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب دیکھا کہ امام اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، کیا سوال ہے، پیاسے ہو، بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کیا ہے، امام سوال کر رہے ہیں. یہ سب ذہن پہ ہے آپ کے نا، بس اشارہ کر دیں گے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں مکمل ہو جائے. باقی سب جو ہے اپنا ناظم صاحب اپنا اشعار سنائے، دقیق شعرا سنائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سنیں گے، ہے نا. پڑھیے، ایک اچھی صلوات پڑھیے تو پڑھ دیا جائے. دیکھ تو اچھا، خستگی دور ہونے کے لیے، سستی دور ہونے کے لیے ایک اچھی صلوات پڑھیے. تو امام کا جو دشمن ہوتا تھا اس طریقے سے اخلاق اور کردار سے امام پیش آئے کہ وہ امام کا جو ہے چاہنے والا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اہل بیت کے کردار کو، اخلاق کو، سیرت اسلام کو، آداب قرآن کو اپنائے تو پھر یہ انسان جو ہے آسمان پہ نہیں بلکہ بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، اگر اہل بیت کی کردار کو اپنا لے. اور اگر جو ہے ان کے کردار کو نہ اپنائے، اسلام کو نہ اپنائے، آداب قرآن نہ ہو، یہ تمام چیزیں اگر نہ ہو، تو اگر وہ بزم میں ہی کیوں نہ ہو، پہلو میں کیوں نہ ہو، پھر اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے گلے لگایا جائے، بلکہ بزم سے اٹھا دیا. پڑھیے صلوات محمد. تو اخلاق، ایسا کردار، ایسا کہ ایک شخص تھا امام حسن کے زمانے میں، ایک شخص تھا، لیکن جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن بیٹا جو ہے وہ امام کا چاہنے والا تھا.
تو یہ جو باپ مر گیا، دشمن تھا، منافق تھا، دشمن، مر گیا۔ جب مر گیا تو اب جو ہے بیٹا آیا امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے کہ مولا میرا بابا مر گیا ہے، لہٰذا جو ہے آپ اپنا ایک پیراہن دے دیجئے، کفن کے طور پہ دیں گے، ایک پیراہن دے دیجئے، کرتا دے دیجئے۔ تو امام نے جو ہے اسے دے دیا۔ جب امام نے دے دیا، اب جو ہے جو امام کے چاہنے والے تھے، بعض سب نہیں، بعض جو ہے کہا مولا اس کا باپ تو دشمن تھا، آپ نے اسے کیوں دے دیا؟ کہا کہ دیکھو کرتا تو ہم نے دے دیا، یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ پیراہن جو ہے اسی کو فائدہ پہنچائے گا جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو دشمن ہوگا، نہ ایمانی نہ ہو تو پھر جو ہے اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تلاوت قرآن مجید کا کریے، اگر جو ہے قرآن پہ ایمانی نہ ہو، وارث قرآن کی معرفت نہ ہو تو لاکھ تلاوت قرآن مجید کیجئے، کرتے جائیے، ہے نا۔ اگر جو ہے ایمان ہے، معرفت ہے تو تلاوت کریں گے تو آنکھ میں روشنی آئے گی۔ اب پتہ نہیں کیسے تلاوت کرتے ہیں، اندھے ہو جاتے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ معرفت اگر نہیں ہے، سنا ہے نا وہ واقعہ مولا کائنات کا، جناب قمبر بھی ساتھ میں تھے، ایک شخص تھا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، بہت عمدہ قاری تھا، بہت لحن میں، اور وہ جو ہے بہت بہترین آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ جناب قمبر بھی ساتھ میں تھے، مولا جا رہے تھے، ایک مرتبہ جناب قمبر رک گئے اور سوچنے لگے کہ رک جاتے، اس کی تلاوت سنتے، بڑی عمدہ آواز ہے۔ کہا کہ مولا اتنی عمدہ آواز ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، تو امام نے کہہ دیا جناب قمبر سے قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ خیر مولا کائنات مسجد میں آئے، جناب قمبر بھی آئے، نماز وغیرہ ہو گئی، نافلہ کے بعد اب جو ہے خود ہی گئے اس کے پاس جو قاری قرآن تھا، گئے اور جانے کے بعد اسے سوال کیا، اسے کہا کہ تم جو ہے بہت عمدہ آواز میں تلاوت قرآن مجید کر رہے ہو، اور اس نے کہا کہ یہ سب تو ہماری محنت کا پھل ہے نا، ثمر ہے، اتنا محنت کیا ہے، صحیح کیا ہے، کوشش کیا ہے نا، وہ آواز میں ہے نا کرتے ہیں نا گھڑے وڑے میں ڈال کے، پرانے زمانے، اب تو بچے سمجھیں گے، ایک پڑھیے صلوات پڑھیے، تو سب ہم نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا، اس کے بعد جو جناب قمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی سے بھی کوئی واسطہ ہے، کوئی ربط ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو ایک معمولی انسان ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جناب قمبر سمجھ گئے، فوراً ہی آئے، جیسے ہی مولا کے خدمت میں حاضر ہوئے، قبل اس کے کہ وہ کچھ کہیں، مولا نے کہا قمبر دیکھا پہلے ہی ہم نے کہہ دیا کہ قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یہ میری ولایت کا منکر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو اس کے لیے جو ہے ایمان ضروری ہے نا، معرفت ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، دیکھیں ایمان بھی جو ہے نا یہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ معلوم ہوا کہ ابھی ایمان ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے گھٹ جائے گا، شام کو کچھ ہے تو صبح کو جو ہے ایمان کچھ 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ آج کل تو واٹس ایپ یہ سب جو 1 منٹ میں ادھر کا ادھر ہے نا، لیکن جس کا پختہ ایمان ہوتا ہے وہ مکڑی کے جالی کی طرح نہیں ہوتا ہے نا کہ پھونک دے تو اڑ جائے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے نا، بصیرت، معرفت۔ اور اگر جو ہے بصیرت نہیں ہے، اب سن لیجئے بات آ گئی تو باقی جو سوچے تھے روک دیں گے، گھبرائیے گا نہیں، وقت میں سب مکمل کریں گے۔ کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب جنگ نہروان پہ جا رہے تھے تو ساتھ میں مولا کے ایک ساتھ بھی شخص تھا، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ قرآن سامت اور قرآن ناطق دونوں کا نزول ہے اس مہینے میں، ذکر ہو جائے، تو تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، بہت عمدہ آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے۔ مولا نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے؟ کہا مولا اتنی عمدہ جو ہے تلاوت کر رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، یعنی ہم بھی جاتے، ہم بھی جاتے۔ تو مولا نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو،
وہ بھی صحیح تھا، جسے کہتے ہیں نا میں جہنمی ہے جنتی ہے، دیکھ لیا تو فوراً جو کہا رہے یہ تو فرشتے کی طرح ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے جب جنگ نہروان ہو گئی، اب مولا کائنات جو ہے ٹہل رہے تھے، جب مولا کائنات ٹہل رہے تھے تو ایک لاش جو ہے منہ کے بل، لاش پڑی ہوئی ہے اسی طریقے سے، تو امام نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا نہیں ہے تو منہ کے بل پڑا ہو۔ مولا نے کہا پلٹو۔ اب جب پلٹا تو کیا دیکھتا، یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں کہا تھا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، یہ ہمارے مقابلے پہ آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے بصیرت نہیں ہے اور معرفت نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں سب سے جو ہے سخت دور تھا، حالات جو تھے ایسے تھے کہ لوگ امام شناس نہیں تھے، امام شناس نہیں تھے۔ اچھا عباس چاہتے تھے، معاویہ بھی چاہتا تھا کہ انہیں امام کے طور پہ نہ پہچانے، ایک عام آدمی کے طور پہ پہچانے۔ جب ایک عام آدمی کے طور پہ پہچانے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، پھر جو ہے وہ الہی پیغام کیسے پہنچائیں گے، یہ کیسے بتائیں گے کہ ہمارا نبوت سے رشتہ کیا ہے، ایک عام آدمی تصور کیا جائے۔ لہٰذا جو ہے اس نے بہت پروپیگنڈا بھی کیا، ہوا بھی دیا۔ یہ ایسی چیز ہے نا اگر ہو جائے تو پھر لاکھ کہیے کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہوتا ہے نا۔ اب لاکھ صفائی دیجئے، کہتے ہیں نا 40 پارہ قرآن ہے، ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہوا دیا کہ یہ کر دیا جائے تاکہ ہم مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ کہا کہ عثمان کے قاتلوں میں جو ہے علی اور امام حسن جو ہے یہ شامل تھے، اب اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ اب جو ہے لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ سب خرید فروخت تو جاری تھا، سب خرید فروخت کر رہا تھا، معاویہ جو ہے وہ سب خرید رہا تھا، لوگوں کو پیسہ دے کر، درہم و دینار دے کر، کبھی جو کہتا تھا داماد بنا دیں گے، یہ سب جو ہے چل ہی رہا تھا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایسے افراد تھے کہ جو پختہ نہیں تھے، ایمان اور عقیدے میں پختہ نہیں تھے، امام شناس نہیں تھے، خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں بھی دیکھیے گا 97 خطبہ نمبر دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی ہے مولا علی نے یہ فرمایا، ادھر جو حق پہ تھے مولا نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اس پہ راضی ہیں کہ ہمارے 10 لے لیے جائیں، اس کے ایک جو ہے ہم لے لیں، 10 خرید لیے جائیں ایک، یعنی یہاں جو ہے حق پر ہوتے ہوئے بھی پختہ نہیں تھے عقیدہ ایمان پہ، اور وہ جو ہے باطل پہ تھے لیکن باطل پہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ پختہ تھے، ہے نا۔ ادھر جو ہے مولا علی کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود خود مولا نے فرمایا نا 10 لے لیں اور ایک جو ہے ہم لے لیں، یعنی ایسے افراد تھے۔ اب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگائیں نا کہ کیسے دور تھے، کیسے حالات تھے۔ سب دور جو ہے امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا نا 4 سال جو ہے 36 میں جو حکومت ہوئی مولا کائنات کی، اس کے بعد جو ہے خود امام حسن کے 10 سال 14 سال، یہ سب جو ہے حالات اس دور کو امام نے دیکھا۔ تو ایسے دور میں اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں امام نے جو ہے اب ظاہر سی بات ہے ذکر کر دیا کہ صلح کے سلسلے سے ابھی ذکر نہیں کریں گے، سنتے ہی رہتے ہیں، دن میں بھی تھوڑا اشارہ کر دیا تھا، تو ادھر ابھی نہیں جانا ہے، بس مختصر کرنا ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہی سب حالات تھے کہ جس کی وجہ سے امام نے جو کہا کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور امام نے جو ہے اسے بے نقاب کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ امام کے بردباری، امام کا اخلاق، امام کا علم کہ امام نے جو ہے کس طریقے سے پیغام کو پہنچایا۔ یہ اہل بیت معصومین علیہم السلام، یعنی یہ جو حجت خدا ہے نا، جو کہہ دے، بہت سے لوگوں نے امتحان لیا نا، وہ ہو جائے گا۔ بہت سے معاویہ نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ ایک مرتبہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ جو ہے بہت ہے نا علم کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا ہم جو ہے امتحان لیں گے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ گزر رہے تھے اور یہ شخص جو ہے موجود ہے، اس نے سوچا کہ ہم جو ہے امتحان لیں، متوجہ رہے ہماری طرف، ہے نا، متوجہ رہے ایک دم، بس مختصر کر دیں گے۔ ایک پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ امتحان لے، لہٰذا جو ہے اس نے سوال کیا، امام حسن سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، یہ جو درخت ہے خرمے کا کھجور کا،
اس پہ کتنے پھل ہے؟ امام نے جو ہے فوراً کہہ دیا دیکھیے اب عدد سے مطلب نہیں ہے، الگ الگ عدد ہے نا، 3303 اس طریقے سے ہے، 13 ہے، یہ بھی ہے۔ تو بہرحال امام نے جو ہے عدد بتا دیا۔ اب جو عدد بتا دیا تو اب جو ہے سوچنے لگا، اتنا جو ہے کھجور اور فوراً جو ہے 1 سیکنڈ میں جو ہے، اب ہو سکتا ہے کہ آج کل ہوتا ہے لوگ تہجد کم کرتے، ارے موبائل کا سسٹم 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر ہے نا، لیکن جو ہے بہرحال تو اب جو ہے اس نے کہا کہ خادموں کو حکم دیا کہ شمار کرو، گنتی کرو۔ اب جو گنتی کرنے لگے اشارہ کر دیا گھٹا بڑھا دینا، اسے بھی معلوم تھا ہے نا، دشمن تھا لیکن معلوم تھا ہے نا، اب جو ہے حکم دیا۔ اب جب گھٹا کے گر رہے پھر بھی جو ہے برابر ہو رہا ہے، اتنی پہ آ کے رک رہا ہے، پھر کہا دوبارہ گرو، پھر جو ہے بڑھا کے گر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے اتنا ہی۔ اب جب دیکھا کہ ہر طریقے سے جتنا عدد امام نے بتایا تھا اتنا ہی ہے تو فوراً کہتا اچھا آپ کے بابا بھی علم غیب رکھتے تھے، آپ بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ امام نے کہا کہ علم غیب کا مسئلہ نہیں ہے، ہم امام ہیں، جو کہہ دیں گے وہی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یعنی جو کہہ دیں گے وہی ہوگا، تعجب نہیں ہے نا، آیا تھا کہہ دیا تھی۔ تو اماں ابا دادا دادی نانا نانی سب الٹ گئے نا، جوڑ لیجیے گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو تعجب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ امام کا علم یعنی وہ کہ جو جناب خضر کے پاس علم کے لیے پروردگار بھیجتا ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے پروردگار بھیج رہا ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا تھا نا جائیے، اب پورا تفصیل واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے نا، گئے اور جانے کے بعد جوان کو بھی قتل کر دیا، کشتی میں بھی ہے نا سوراخ کر دیا، یہ سب ذہن میں آپ کو ہے نا، دیوار بھی اٹھا دیا، کھانا وانا مانگا دیا ہی نہیں، دیوار اٹھا دیا ہے نا، اور پھر جو ہے جناب موسیٰ نے کہا بھوکے تھے، پھر جائیں گے تفصیل میں پورا واقعہ بیان کرنا پڑے گا، مختصر یہ سب آپ کے ذہن میں ہے کہ اس طریقے سے۔ لیکن جو ہے کہاں پہ حکم ہوا کہ خضر کے پاس جائیے، اور جناب موسیٰ جو ہے خضر کے پاس آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک منزل ایسا آتا ہے، بس آخری بات، ایک منزل ایسا آتا ہے کہ جناب خضر جو ہے وہ رسول اسلام کے پاس آئے، رسول اسلام نے تعظیم کیا، اس کے بعد جو ہے سلام پیغام، اور اس کے بعد کچھ سوالات تھے، رسول اسلام نے اشارہ کر دیا امام حسن کی طرف، اب وہ جو ہے ایک طرف لے کر گئے، اور جانے کے بعد معلوم کیا، اب آئے اور آنے کے بعد جو ہے رسول اسلام سے ہے نا خدا حافظی کہا، سلام کیا، رخصت ہو گئے۔ اب جو ادھر ادھر کے تھے کہا یہ اللہ کے رسول، یہ کون تھے، اور آئے اور سوال کیا، کچھ کہا اور چلے گئے، آپ نے احترام کیا، استقبال کیا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ جو ہے جناب خضر تھے جو سوال پوچھنے آئے تھے، اور جو ہے ہم نے حسن مصطفیٰ سے کہہ دیا، ان سے سوالات کیے اور انہیں جواب مل گیا۔ یعنی جو ہے صاحب تھے، امتی تھے، لیکن جو ہے نہ پہچان سکے، سمجھ گیا۔ اصحاب اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کو نہ پہچان پائے، پڑھیے صلوات محمد والے، ہاں، اور امامت اسے کہ جو نبی کو پڑھا دے، بتا دے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ آپ علم دیکھیں، بردباری دیکھیں، اخلاق دیکھیں، انفاق دیکھیں کہ جو بھی کوئی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے خود جو ہے امام نے حکم دے دیا کہ مال کا تہائی جو ہے چوراہے پہ رکھ دیا جائے، اور جسے جو ضرورت ہو وہ ضرورت کے مطابق لے جائے۔ یہ جشن جو ہے امام کے سلسلے سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حیات طیبہ کا مطالعہ کرے۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک بار آ جائیے، اب سمیٹ دیے تھے، اب آ گئے تھے، ایک نقطہ اور پڑھ دیں، ہے نا، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد، ہے نا، آخری بات، ثواب میں اضافہ ہو جائے تھوڑا سا ان کے بھی، ہے نا، آخری بات سمیٹ دیا تھا میں نے بہرحال۔ تو اب جو ہے لیکن ہے بہت دقیق بات، مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، علی آئے کہاں پہ؟ خانہ کعبہ میں، اور علی کا بڑا فرزند آیا اللہ کے مہینے میں،
وہ جو ہے اللہ کے گھر آئے، یہ جو ہے اللہ کے مہینے میں آئے، یعنی پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو باپ اور بیٹے کا اختیار مکان میں بھی ہے، زمان میں بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو بس کر دیا جائے نا، پروردگار جو ہے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان ساتھ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔